کیا کچے کے ڈاکو کراچی کی بھینس کالونی میں آ بسے ہیں؟ ڈیری اینڈ کیٹل فارمر ایسوسی ایشن نے گوالوں کی رجسٹریشن کا مطالبہ کیوں کیا؟ رجسٹریشن میں کون کون رکاوٹ پیدا کر رہا ہے؟ وجوہات کیا ہیں؟ کیا کراچی کے اسٹریٹ کرائم میں بھی گوالے ملوث ہیں؟ تفصیلات جاننے کے لیے دیکھیے یہ رپورٹ۔ کراچی کی بھینس کالونی جرائم پیشہ عناصر کے لیے محفوظ پناہ گاہ بن گئی ہے۔ ڈیری اینڈ کیٹل فارمر ایسوسی ایشن پاکستان نے صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے باڑوں، ملازمین اور گوالوں کی رجسٹریشن کا مطالبہ کر دیا۔ ایسوسی ایشن کے صدر شاکر عمر گجر نے ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈھو کو بھینس کالونی کی خراب صورتحال اور مطالبات پر مبنی خط لکھ دیا ہے۔ شاکر عمر کا کہنا ہے کہ سندھ میں کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن کے نتیجے میں جرائم پیشہ افراد نے کراچی کا رخ کیا، جہاں بھینس کالونی کے باڑے ان کے لیے محفوظ پناہ گاہ ثابت ہوئے۔ کچے میں آپریشن کیا گیا اور پورے ملک سے جو کرمنلز آتے ہیں وہ ڈیری فارمز میں آ کے پناہ گاہ تلاش کرتے ہیں، اور ڈیری فارمرز کم تنخواہ کی بنیاد پہ آج بھی 20,000 روپے گوالے کی تنخواہ ہے، انہیں ملازمتیں دیتے ہیں اور پناہیں دیتے ہیں۔ اور ماضی میں ایسا کئی مرتبہ ہوا، گوالوں نے مالکان کو لوٹا، دودھ کے ہول سیلرز کو لوٹا، مال مویشی فروخت کرنے والوں کو لوٹا اور اس کی تحریری اطلاعات دی گئیں۔ تو یقینی طور پہ یہ جو ہمارے ڈیری فارمز ہیں کرمنلز کی مضبوط پناہ گاہیں ہیں۔ شاکر عمر نے کہا کہ شہر میں ہونے والے اسٹریٹ کرائم میں بھی گوالے ملوث ہیں۔ دودھ کی گاڑیوں کی کبھی چیکنگ نہیں ہوتی، وارداتوں کے بعد جرائم پیشہ عناصر انہیں گاڑیوں میں بیٹھ کر بآسانی اپنی پناہ گاہوں میں آ جاتے ہیں۔ بڑھتے ہوئے اسٹریٹ کرائمز یقینی طور پہ ان کی رجسٹریشن نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ یہ بات یقینی ہے، اگر ہم یہ رجسٹریشن کا عمل مکمل کر لیں تو کراچی بھر میں اسٹریٹ کرائمز کم ہوں گے، اور جو ہمارے ڈیری فارمر بھائی نے شیلٹر دیتے ہیں، ہمارے سامنے مزاحمت کرتے ہیں، ان کی رجسٹریشن نہیں ہونے دیتے، اس کی بنیاد صرف یہی ہے کہ کم تنخواہ پہ گوالا انہیں میسر ہے، وہ بھاگ جائیں گے انہیں چھوڑ کے اگر پولیس ان کے باڑے میں آئی رجسٹریشن کرنے کے لیے، تو یقیناً یہ کرمنل کا ساتھ دینا ہے۔ صدر ڈیری اینڈ کیٹل فارمرز ایسوسی ایشن نے کہا کہ ماضی میں پولیس کی جانب سے باڑوں اور گوالوں کی رجسٹریشن کا عمل شروع کیا گیا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ اس کے باوجود یہ عناصر شہر کے علاوہ بھینس کالونی میں بھی فارمرز کے قتل، ڈکیتی اور مویشی چھیننے کے واقعات میں ملوث رہے ہیں، مگر پھر بھی ڈیری فارمرز نے گوالوں کے بھاگنے کی شکایات کا بہانہ کر کے ان کی رجسٹریشن کے عمل کو ہمیشہ ناکام بنا دیا۔ ماضی میں بھی یہی آپ کے ایس ایچ او تھے سید عدیل شاہ صاحب، جنہوں نے گوالوں کی رجسٹریشن کی ابتدا کی تھی، پر خاطر خواہ نتائج حاصل نہ ہو سکے۔ اس کے بعد ایک اور ایس ایچ او آئے تھے زبیر نواز صاحب، انہوں نے پھر لیپ ٹاپ لگا کے ڈور ٹو ڈور جا کے ورکنگ کی تھی اور رجسٹریشن شروع کی تھی، اور مساجد تک سے ڈیری فارمرز کو اطلاعات پہنچائی گئی تھی، اعلانات کیے گئے تھے کہ وہ اپنے گوالوں کی رجسٹریشن کرائیں، اور اس رجسٹریشن کا عمل شروع ہو گیا تھا۔ پر 200 سے 250 ڈیری فارم، 5000 ڈیری فارم میں سے 200 سے 250 ڈیری فارم رجسٹرڈ ہو سکے۔ شاکر عمر نے تاجروں کی جان و مال کو محفوظ بنانے کے لیے متعلقہ پولیس اسٹیشن میں نفری بڑھانے اور اہلکاروں کو جدید اسلحہ اور نئی پولیس موبائلز دینے کی بھی اپیل کی۔